بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے فضائل۔ قربانی کی ابتدا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے تھا، اور ایسی بات اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم دیے جانے کے برابر مانی جاتی تھی۔ اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ترجمہ: اے ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے اس پر عمل کر لیجیے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ سے لے کر چلے اور مینا میں جا کر ذبح کرنے کی نیت سے ایک چھری ساتھ لی۔ مینا مکہ معظمہ سے 3 میل دور 2 پہاڑوں کے درمیان ایک بہت لمبا میدان ہے۔ جب مینا میں داخل ہونے لگے تو ان کے بیٹے کو شیطان بہکانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا تو شیطان کو اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ماری، جس کی وجہ سے وہ زمین میں دھس گیا۔ دونوں باپ بیٹے آگے بڑھے تو زمین نے شیطان کو چھوڑ دیا۔ کچھ دور جا کر شیطان پھر بہکانے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اسے اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ماری، وہ پھر زمین دھس گیا۔ یہ دونوں آگے بڑھے تو پھر زمین نے اس کو چھوڑ دیا، وہ پھر آ کر ورگلانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اسے اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ماری، پھر وہ زمین میں دھس گیا، اور اس کے بعد آگے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا۔ ابھی ذبح کرنے نہ پائے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ندا آئی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یعنی اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دیا۔ پھر اللہ پاک نے ایک مینڈھا بھیجا جسے اپنے بیٹے کی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا، جیسا کہ حق تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہوں کتب تفسیر روح المعانی وغیرہ۔ سورہ صافات۔ ذبح تو کیا مینڈھا اور ثواب مل گیا بیٹے کی قربانی کا، کیونکہ دونوں باپ بیٹے اپنے دل و جان سے اس کام کے انجام دینے کو طے کر چکے تھے جس کا اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا تھا۔ باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے بخوشی لیٹ گیا۔ دونوں نے اپنی جانب سے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ جل شانہ کی یہاں نیت دیکھی جاتی ہے۔ اپنی نیت میں یہ دونوں سچے تھے، جیسا کہ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ۔ یہ واقعہ قربانی کی ابتدا ہے، اور حج کے موقع پر جو کنکریاں ماری جاتی ہیں ان کی ابتدا بھی اسی واقعہ سے ہوئی۔ انہی 3 جگہوں میں کنکریاں مارتے ہیں جہاں شیطان زمین میں دھس گیا تھا۔ اب اس جگہ نشاندہی کے لیے پتھر کے مینار بنا دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جانوروں کی قربانی کرنا عبادت میں شمار ہو گیا۔ چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی قربانی مشروع کی گئی۔ ہر صاحب حیثیت پر قربانی واجب ہے، اور اگر کسی کی اتنی حیثیت نہ ہو اور قربانی کر دے تب بھی ثواب عظیم کا مستحق ہوگا۔ قربانی کرنے کی فضیلت۔ حدیث عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر حبا الى اللہ من احراق الدم وانه ليأتي يوم القيامة بقرونها واشعارها واظلافها وان الدم ليقع من الله بمكان قبل ان يقع بالارض فطیبوا بها نفسا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بقرعید کی 10 تاریخ کو کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں، اور قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے جانور کے بالوں، سینگوں اور کھروں کو لے کر آئے گا
اور یہ چیزیں ثواب عظیم ملنے کا ذریعہ بنیں گی۔ نیز فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہٰذا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرعید کے دن فرمایا کہ آج کے دن کوئی شخص قربانی سے بہتر عمل نہیں کر سکتا الا یہ کہ صلہ رحمی کرے۔ یاد رہے کہ صلہ رحمی نفل قربانی کا بدل تو ہو سکتی ہے، واجب قربانی کا نہیں۔ قربانی کا پہلا قطرہ گرتے ہی تمام گناہوں کی بخشش۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ جاؤ اپنی قربانی پر حاضری دو، کیونکہ اس کے خون سے جو ہی پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نیز وہ جانور قیامت کے دن اپنے خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا اور پھر اسے 70 گنا بھاری کر کے تمہارے میزان میں رکھا جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عظیم الشان فضیلت سن کر بے ساختہ عرض کیا، یا رسول اللہ کیا یہ فضیلت عظیمہ صرف آل محمد کے ساتھ خاص ہے؟ کیونکہ وہ واقعتاً اس کار خیر کے زیادہ مستحق ہے، یا آل محمد اور تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ عظیم الشان فضیلت آل محمد کے لیے تو بطور خاص ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی عام ہے، یعنی ہر مسلمان کو بھی قربانی کرنے کے بعد یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ تشریح اس روایت سے دو عام فضیلتیں معلوم ہوئی۔ قربانی کے جانور کا پہلا قطرہ گرتے ہی قربانی کرنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ قیامت کے دن قربانی کا جانور خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا اور پھر اس کو 70 گنا وزنی کر کے میزان میں رکھا جائے گا۔ اس لیے نہایت خوشدلی اور فراغ دلی سے قربانی کرنی چاہیے، واجب نہ ہو تو بھی ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے قربانی کر لینی چاہیے۔ مسئلہ، اپنی قربانی کا جانور خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے۔ اگر خود ذبح کرنا نہیں جانتا تو دوسرے سے بھی ذبح کرا سکتا ہے، مگر ذبح کے وقت وہاں خود حاضر رہنا افضل ہے۔ بقرعید کے دن قربانی پر پیسہ خرچ کرنا افضل ہے۔ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عید کے دن قربانی کا جانور خریدنے کے لیے پیسے خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے یہاں اور چیزوں میں خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ قربانی کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ حدیث حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہارا فائدہ یہ ہے کہ تمہیں قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ انہوں نے پھر عرض کیا، رسول اللہ جن جانوروں کے بدن پر اون ہے اس اون کا کیا حکم ہے؟ کیا اس پر بھی کچھ ملے گا؟ آپ نے فرمایا، اون کے ہر بال کے عوض بھی ایک نیکی ملے گی۔ تشریح غور کیجئے، اس سے بڑھ کر اور کیا ثواب ہوگا کہ ایک قربانی کرنے سے ہزاروں لاکھوں نیکیاں مل جائیں۔ دمبے اور بھیڑ کے بدن پر کتنے لاتعداد بال ہوتے ہیں، اگر کوئی صبح سے شام تک گننا چاہے تو بھی نہ گن سکے، تو سوچئے ہمارے 1000 2000 کے مقابلے میں کتنی بے حساب نیکیاں ہوئیں۔ اس قدر اجر و ثواب کو دیکھ کر خوب بڑھ چڑھ کر قربانی کرنی چاہیے۔ واجب تو واجب ہے ہی، اگر وسعت ہو تو نفل قربانی بھی کرنی چاہیے۔ ان مبارک دنوں کے چلے جانے کے بعد پھر یہ دولت کہاں نصیب ہوگی اور اس آسانی سے یہ بے شمار نیکیاں کہاں میسر ہوں گی؟ پھر اگر اللہ جل شانہ نے مالی فراخی عطا فرمائی ہے تو جہاں اپنی طرف سے قربانی کرے وہاں اپنے مرحوم عزیزوں کی طرف سے بھی کرتے، مثلا ماں باپ بہن بھائی وغیرہ، ان کی طرف سے قربانی کرنے سے ان کی روح کے اتنا عظیم شان ثواب میں پہنچ جائے گا۔ اور کیا ہی اچھا ہو کہ محسن اعظم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اور آپ کے اہل بیت کی طرف سے بھی قربانی کی جائے، ورنہ کم از کم اپنی واجب قربانی تو ضرور ہی کر دے۔ جس شخص نے قربانی واجب ہوتے ہوئے نہ کی تو اس سے بڑھ کر بد نصیب اور محروم کون ہوگا؟ حدیث میں ایسے شخص کو عیدگاہ میں حاضری ہی سے منع کر دیا گیا ہے، چنانچہ ملاحظہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے
تو ایسا آدمی ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو۔ جو لوگ مالی وسعت اور قربانی کی استطاعت رکھتے ہوئے اپنی واجب قربانی ادا نہیں کرتے، وہ آنکھیں کھولے اور اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ اول یہی خسارہ کیا کم تھا کہ قربانی نہ کرنے سے اتنے بڑے ثواب سے محروم ہو گئے، پھر اس پر مجسم رحمت پائے کر شفقت صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں اور عیدگاہ میں حاضری سے روک دیں تو ایسے شخص کا کہاں ٹھکانہ ہوگا۔ عیدگاہ اور مساجد اللہ تعالیٰ کی محبوب جگہیں ہیں، یہاں جمع ہونے والوں پر عفو و کرم کی بارش ہوتی ہے، یہاں کی حاضری سے کسی بدنصیب سے بدنصیب ہی کو روکا جا سکتا ہے۔ اس لیے بخل سے کام نہ لیں، جس نے یہ مال دیا ہے یہ حکم بھی اسی کا دیا ہوا ہے، اس کی تعمیل کرے، اسی میں سلامتی ہے۔ ایک ضروری مسئلہ، بعض جگہ دیکھا جاتا ہے کہ باپ بھی کماتا ہے، اس کے 4-5 لڑکے ہیں، وہ بھی اپنا الگ الگ کماتے ہیں، ماں اور سب دلہنوں کی ملکیت میں سونے چاندی کا زیور بھی ہوتا ہے، لیکن بقرعید کو قربانی صرف ایک ہی ہوتی ہے، اور جملہ اہل خانہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کی طرف سے یہ واجب ادا ہو گیا۔ یہ سخت ناسمجھی اور مغالطے کی بات ہے۔ یاد رکھیں، قربانی واجب ہونے کے لیے گھر کے ہر فرد کے علیحدہ ملکیت دیکھی جائے گی، اور جس کی ملکیت میں کم از کم 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت ہو، یا مختلف سونے چاندی کا زیور ہو مگر مجموعی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے مساوی ہو، یا اس قدر چاندی کی قیمت کا مال تجارت ہو، یا اتنی مالیت کا فاضل سامان پڑا ہوا ہو، تو اس پر بقرعید کے دن قربانی واجب ہوگی۔ چنانچہ اگر اتنا زیور یا روپیہ یا فالتو ساز و سامان ماں باپ، تمام لڑکوں اور ان کی بیویوں کی ملکیت میں ہوا تو ان سب پر ایک ایک قربانی واجب ہوگی، اور اگر سب کی ملکیت میں اتنا مال نہ ہوا تو جس کی ملکیت میں ہوگا اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قربانی فرض ہونے کے لیے مذکورہ بالا مقدار چاندی یا اس کی قیمت یا اس کے بقدر مال تجارت کی ملکیت میں ہونے پر سال گزرنا بھی ضروری نہیں۔ مثلاً اگر کسی کے پاس بقرعید کی 9 تاریخ کو عصر کے وقت اتنا روپیہ پیسہ یا مال تجارت آئے جس کے ہونے سے قربانی واجب ہوتی ہے، اور 10 تاریخ میں بھی اس کے پاس موجود رہا تو اس پر بھی کل قربانی واجب ہو جائے گی۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہو، یا جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت ہو، یا اتنی قیمت کا مال تجارت ہے یا فاضل سامان پڑا ہوا ہو، اس پر قربانی اور صدقہ فطر واجب ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جس پر زکوٰۃ فرض نہیں اس پر قربانی بھی واجب نہیں۔ یہ بات صحیح نہیں۔ یوں کہنا تو درست ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے، لیکن یہ کہنا صحیح نہیں کہ جس پر زکوٰۃ فرض نہیں اس پر قربانی واجب نہیں، کیونکہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن پر زکوٰۃ فرض نہیں اس لیے کہ ان کے پاس سونا چاندی یا مال تجارت یا نقدی نصاب کے بقدر نہیں ہوتی، لیکن بہت سا فاضل سامان پڑا ہوتا ہے، جیسے استعمال کیا ہوا ضرورت سے زائد فرنیچر وغیرہ۔ اگر یہ فاضل سامان 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائیں تو قربانی واجب ہو جاتی ہے، لیکن زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ ایک فرق اور بھی ہے، وہ یہ کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا اس وقت فرض ہوتا ہے جب نصاب پر چاند کے اعتبار سے 12 مہینے گزر جائیں، اور قربانی واجب ہونے کے لیے قربانی کی تاریخ آنے سے پہلے 24 گھنٹے گزرنا بھی ضروری نہیں۔ مثلا اگر کسی کے پاس بقرعید کی 9 تاریخ کو عصر کے وقت ایسا مال آیا جس کے ہونے سے قربانی واجب ہوتی ہے، اور 10 تاریخ میں بھی اس کے پاس موجود رہا تو اس پر کل کو قربانی واجب ہو جائے گی، اور گھر کے ہر شخص کی ملکیت علیحدہ دیکھی جائے گی۔ اگر کسی گھر میں باپ، بیٹے اور بیٹیوں کی ماں، ہر ایک کی ملکیت میں اتنا مال ہو جس پر قربانی واجب ہوتی ہے تو ہر ایک پر علیحدہ قربانی واجب ہوگی، البتہ نابالغ کی طرف سے کسی حال میں قربانی کرنا لازم نہیں۔ عورتوں کے پاس عموماً اتنا زیور ہوتا ہے جس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، اس لیے ایسی خواتین کو اپنی قربانی کر لینی چاہیے۔ قربانی کے جانور۔ قربانی کے جانور شرعاً مقرر ہیں۔ گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، بکرا، بکری، بھیڑ، بھیڑا، دمبا، دمبی کی قربانی ہو سکتی ہے۔
ان کے علاوہ اور کسی جانور کی قربانی درست نہیں، اگرچہ کتنا زیادہ قیمتی ہو اور کھانے میں جس قدر بھی مرغوب ہو، لہٰذا ہرن کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح دوسرے حلال جنگلی جانور قربانی میں ذبح نہیں کیے جا سکتے۔ مسئلہ: گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی میں 7 حصے ہو سکتے ہیں۔ گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، یعنی ان میں سے ہر ایک جانور سے 7 قربانیاں ہو سکتی ہیں۔ خواہ ایک ہی آدمی یا ایک گائے لے کر اپنے گھر کے آدمیوں کے وکیل بنانے سے ان کا وکیل بن کر 7 حصے تجویز کر کے ذبح کر دے، یا مختلف گھروں کے ایک ایک یا 2 حصے لے کر 7 پورے کر لے، مگر شرط یہ ہے کہ جتنے شریک ہوں ہر ایک کی نیت قربانی کے ہو، یا کسی نے عقیقہ کے لیے 1-2 حصے لے لیے ہوں، چونکہ عقیقہ میں بھی اللہ ہی کے لیے خون بہایا جاتا ہے، اس لیے عقیقہ کا حصہ قربانی کے جانور میں لیا جا سکتا ہے۔ جتنے لوگوں نے قربانی کے جانور میں شرکت کیا، اگر ان میں سے کسی ایک آدمی کی نیت بھی اس گوشت کی تجارت کرنے یا محض گوشت کھانے کی ہو تو کسی کی قربانی ادا نہ ہوگی۔ اور اگر بھینس، گائے، اونٹ میں 7 حصوں سے کم حصے کر لیے، مثلاً 6 حصے کر کے 6 آدمیوں نے ایک ایک حصہ لے لیا، یا 5 آدمیوں نے 5 حصے کر کے ایک ایک حصہ لے لیا، تب بھی قربانی درست ہو جائے گی، بشرطے کہ کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔ اور اگر 8 حصے بنا لیے اور 8 قربانی والے شریک ہو گئے تو کسی کی بھی قربانی درست نہ ہوگی۔ مسئلہ: چھوٹے جانور یعنی بکرا، بکری وغیرہ میں شرکت نہیں ہو سکتی، ایک شخص کی جانب سے ایک ہی جانور ہو سکتا ہے۔ قربانی کے جانور کی عمریں: مسئلہ: گائے، بیل، بھینس، بھینسا کی عمر کم از کم 2 سال، اور اونٹ، اونٹنی کی عمر کم از کم 5 سال، اور باقی جانوروں کی عمر کم از کم 1 سال ہونا ضروری ہے۔ ہاں، اگر بھیڑ یا دمبا سال بھر سے کم کا ہو لیکن موٹا تازہ اتنا ہو کہ سال بھر والے جانوروں میں چھوڑ دیا جائے تو فرق محسوس نہ ہو تو اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے، بشرطے کہ 6 مہینے سے کم کا نہ ہو۔ مسئلہ: اگر جانور کا فروخت کرنے والا پوری عمر بتلاتا ہے اور ظاہری حالات سے اس کے بیان کی تکذیب نہیں ہوتی، جھوٹ نہیں ہوتا ہے، تو اس پر اعتماد کرنا جائز ہے۔ کیسے جانور کی قربانی درست ہے؟ چونکہ قربانی کے جانور بارگاہ خداوندی میں پیش کیا جاتا ہے، اس لیے بہت عمدہ، موٹا، تازہ، صحیح، سالم، عیبوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ قربانی کے جانور کے آنکھ، کان خوب اچھی طرح دیکھ لیں، اور ایسے جانور کی قربانی نہ کریں جس کے کان کا پچھلا حصہ یا اگلا حصہ کٹا ہوا ہو، اور نہ ایسے جانور کی قربانی کرے جس کا کان چیرا ہوا ہو یا جس کے کان میں سوراخ ہے۔ اور حضرت بارہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قربانی میں کیسے جانوروں سے پرہیز کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ خصوصیت کے ساتھ 4 طرح کے جانوروں سے پرہیز کرو۔ پہلا، وہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو۔ دوسرا، وہ کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو۔ تیسرا، ایسا بیمار جانور جس کا مرض ظاہر ہو۔ چوتھا، ایسا دبلا مریل جانور جس کی ہڈیوں میں مینگ یعنی گودا نہ رہا ہو۔ حضرات فقہاء کرام نے ان احادیث کی تفسیر و تشریح کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے کہ جو جانور بالکل اندھا ہو یا بالکل کانا ہو، یا ایک آنکھ کی تہائی روشنی یا اس سے زیادہ روشنی جاتی رہی ہو، یا ایک کان کا تہائی حصہ یا اس سے زیادہ کٹ گیا ہو، یا دم کٹ گئی ہو، یا اس کا 1/3 سے زیادہ حصہ کٹ گیا ہو، یا اتنا دبلا جانور ہو کہ اس کی ہڈیوں میں بالکل گودا نہ رہا ہو، اس کی قربانی جائز نہیں۔ اگر جانور دبلا ہو مگر اتنا زیادہ دبلا نہ ہو تو اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن وہ ثواب کہاں ملے گا جو موٹے تازے جانور کی قربانی میں ملتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے گری پڑی حیثیت کا جانور اختیار کرنا نا سمجھی بھی ہے اور ناشکری بھی ہے۔ مسئلہ: جو جانور 3 پاؤں پر چلتا ہے اور چوتھا پاؤں ہی نہیں، یا چوتھا پاؤں رکھتا ہے تو ہے مگر اس سے چل نہیں سکتا، یعنی چلنے میں اس سے کچھ سہارا نہیں لیتا، تو اس کی قربانی درست نہیں۔
اگر چاروں پاؤں سے چلتا ہے لیکن پاؤں میں کچھ لنگ ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ جس جانور کے بالکل دانت نہ ہو اس کی قربانی درست نہیں، اور اگر کچھ دانت گر گئے لیکن جو باقی ہیں وہ تعداد میں گر جانے والے دانتوں سے زیادہ ہیں تو اس کی قربانی درست ہے۔ اگر کسی جانور کے پیدائش ہی سے کان نہیں تو اس کی قربانی درست نہیں، اور اگر دونوں کان ہیں اور صحیح سالم ہیں لیکن ذرا چھوٹے چھوٹے ہیں تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ مسئلہ، جس جانور کے پیدائش ہی سے سینگ نہیں لیکن عمر اتنی ہو چکی ہے جتنی عمر قربانی کے جانور کی ہونی لازم ہے تو اس کی قربانی درست ہے، اور اگر سینگ نکل آئے تھے اور ان میں سے ایک یا دونوں کچھ ٹوٹ گئے تو ان کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ ہاں، اگر بالکل جڑ سے ٹوٹ گئے اور اندر کی مینگ بھی ختم ہو گئی تو اس کی قربانی درست نہیں۔ خصی جانور کی قربانی نہ صرف یہ کہ درست ہے بلکہ افضل ہے کیونکہ اس کا گوشت اچھا ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسے جانوروں کی قربانی کی ہے جیسا کہ درج ذیل حدیث میں ہے۔ مسئلہ، اگر مادہ جانور کی قربانی کی اور اس کے پیٹ میں بچہ نکل آیا تب بھی قربانی ہو گئی، اگر وہ بچہ زندہ ہے تو اس کو بھی ذبح کر دے۔ اگر قربانی کے جانور خرید لیا پھر اس میں کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے قربانی درست نہیں ہوتی تو اس کے بدلہ دوسرا جانور خرید کر کے قربانی کرے۔ ہاں، اگر غریب آدمی ہو جس پر قربانی واجب نہیں تھی تو اسی کی قربانی کر دے۔ مسئلہ، کسی پر قربانی واجب نہیں تھی لیکن اس نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا تو اب اس جانور کی قربانی واجب ہو گئی۔ مسئلہ، کسی پر قربانی واجب نہیں تھی لیکن اس نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا، نیت کی لیکن جانور نہیں خریدا تو کوئی بات نہیں، نیت کی اور جانور خرید لیا تو اب اس جانور کی قربانی واجب ہوگی۔ مسئلہ، کسی پر قربانی واجب تھی لیکن قربانی کے 3 دن گزر گئے اور اس نے قربانی نہیں کی تو ایک بکری یا بھیڑ کی قیمت خیرات کر دیں، اور اگر بکری خرید لی تھی تو بعین ہی وہی بکری خیرات کر دیں۔ قربانی کا وقت، بقرعید کی 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کی شام تک قربانی کرنے کا وقت ہے، چاہے جس دن قربانی کرے، لیکن قربانی کا سب سے افضل دن بقرعید کا دن ہے، پھر 11ویں تاریخ کا، پھر 12ویں تاریخ۔ مسئلہ، بقرعید کی نماز ہونے سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں، جب نماز عید پڑھ چکے تب قربانی کرے، البتہ اگر کوئی دیہات میں یا گاؤں میں رہتا ہو جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی وہاں فجر کی نماز کے بعد قربانی کر دینا درست ہے۔ مسئلہ، 10ویں تاریخ سے 12ویں تاریخ تک جب جی چاہے قربانی کرے، چاہے دن میں چاہے رات میں، لیکن رات کو ذبح کرنا بہتر نہیں کہ شاید کوئی رگ نہ کٹے اور قربانی نہ ہو۔ اگر خوب زیادہ روشنی ہو جیسا کہ شہروں میں بجلی کی ہوتی ہے تو رات کو قربانی کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ، قربانی کی کھال یا تو یوں ہی خیرات کر دیں اور یا بیچ کر اس کی قیمت خیرات کر دیں، وہ قیمت ایسے لوگوں کو دیں جن کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست ہے، اور قیمت میں جو پیسے ملے ہیں بعین ہی وہ پیسے خیرات کرنا چاہیے۔ اگر وہ پیسے کسی کام میں خرچ کر ڈالے اور اتنے ہی پیسے اور اپنے پاس سے دے دیے تو اچھا نہیں کیا مگر ادائیگی ہو گئی۔ مسئلہ، اس کھال کی قیمت مسجد یا مدرسہ کی تعمیر میں یا مدرس، مؤذن و امام کی تنخواہ میں دینا درست نہیں ہے۔ اگر ایسی غلطی کر لی ہے تو اس قدر رقم مسکینوں کو دے دے اور توبہ بھی کرے۔ آج کل سستا چندہ دیکھ کر بہت سی انجمنیں اور ویلفیئر ایسوسی ایشن اور ہمدرد کلب اور امدادی کمیٹیاں بقرعید کے موقع پر نکل آتی ہیں اور کھالوں کا چندہ کر لیتی ہیں۔ ان میں وہ بے دین بھی ہوتے ہیں جو اسلام اور قربانی کا مذاق اڑاتے ہیں مگر کھال کھینچنے کو تیار رہتے ہیں، اور وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو شریعت کے قوانین سے واقف نہیں ہوتے۔ یہ لوگ شریعت کے احکام کی رعایت کے بغیر آزادانہ رائے سے خرچ کرتے ہیں۔ ان کو کھالیں دے کر ضائع نہ کریں، ان کو دے کر آپ شرعی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہوں گے۔ قربانی کی منت اور وصیت، یہاں سے آگے مسئلہ میں آئندہ ویڈیو میں لے کر آؤں گا۔
آپ سے گزارش ہے بنے رہیے۔ السلام علیکم۔